اچھا آگے چلو، خلفائے راشدین کے دور مبارک میں جب 10 سالی وغیرہ کا ذکر آتا ہے تو حالت کیا ہوتی تھی؟ آج ایک منسٹر نے کیا ہے کیچڑ میں پاؤں رکھ دیا تو پورا ہنگامہ ہو گیا ہے کہ فلاں آیا لا حول ولا قوت الا۔ یہاں دیکھو حضرت عمر بن الخطاب کے زمانے میں جب وبا پھیلی قحط کی، اور قحط کی وجہ سے لوگوں میں روٹی اور اناج غلے کی کمی ہوئی، تو کہہ دیا کہ مجھ پر اچھا غذا اچھا کھانا تک کھانا جائز نہیں ہے۔ ایسے دوڑ دھوپ کرتے تھے گویا کہ ایک عام انسان بھی اتنا نہیں کر سکتا جتنا کرتے تھے حضرت عمر، تاکہ ہر ایک کو کھانا پہنچ جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو، اسی طرح دوسرے بڑے بڑے گورنروں کو حکم دیا کہ جو اناج جو غلہ ہو سکتا ہے تم پہنچاؤ فوراً مدینہ، تاکہ مدینے کا کوئی باشندہ بھوکا نہ سوئے۔ اور مصر سے لے کر یہاں تک مدینے تک قطار لگا دیا حضرت سعد بن ابی وقاص نے۔ ایسے حالات میں حضرت عمرو بن عاص نے، ایسے حالات میں حضرت عمر دیکھتے ہیں کہ حالات دیگرگو ہوتے جا رہے ہیں کہ راتوں میں اٹھ جاتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے تو میری رعایا پر کوئی عذاب تو نہیں آیا۔ ہاں یہ نمونے کب جی دکھاؤ گے تم؟ جب تم کو معلوم ہو تب نا۔ ہم کو خود کچھ نہیں معلوم ہے ہمارے اسلاف نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، کیسے کیسے انسانوں کے اندر انسانوں کے لیے تڑپا ہے۔ ہاں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اصل تو یہی تو درد دل ہے نا جی۔ کیسے اس کو مینٹین کیا پوری تاریخ اسلام میں؟ بڑے بڑے بادشاہوں نے، بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے صلحاء نے، بڑے بڑے عمراء نے، بڑے بڑے حکمرانوں نے رویا کرتے تھے راتوں کے اٹھ کر، اے اللہ کہیں یہ میرے گناہوں کی سزا تو نہیں ہے۔ عمر جیسی شخصیت، یہاں تک کہ کھانا اتنا کم کر دیا تھا کہ صحابہ جمع ہو کے گڑ گڑانے لگے کہ امیر المومنین آپ کے جان کو خطرہ ہے، اگر ایسا ہی آپ کھانا پینا چھوڑ دیں گے، ایک پورے دن میں ایک مرتبہ صحیح ایک روٹی نہیں کھاتے ہیں تو آپ کے جان کو خطرہ ہے، ہم گنوانا نہیں چاہتے ہیں۔ 1000 آدمی نہیں بلکہ لاکھوں کے برابر بھی آپ نہیں ہیں، اس سے بھی بڑے ہیں، تو ہم آپ کو کیسے گنوائیں گے؟ کہا کہ یہ گارنٹی تم سب کے لیے دیتے ہو؟ مدینے کے اندر کا ہر باشندہ بھوکا نہیں سوئے گا اس کی گارنٹی دیتے ہو؟ تو میں یہ روٹی کھاتا ہوں ایک۔ کہا کہ ہم ذمہ داری اٹھاتے ہیں مقدور بھر جو کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ پورے دن میں ایک مرتبہ تو سالن کے ساتھ کھائیں۔ کہا کہ میں کیسے کھاؤں جبکہ میری رعایا کے لیے سالن فراہم ہوتا ہے؟ کہا کہ سالن نہیں تو زیتون کا تیل ہی استعمال کر لیں۔ کہا کہ سب کے لیے ایک روٹی زیتون کا تیل مدینے کے باشندوں کو آئے گا؟ کہا کہ ہم کوشش کرتے ہیں اگر وہ نہ تو کم از کم شہد ہی چاٹ لیا کریں۔ کہا کہ ہر بندے کو مدینے کے اندر میری رعایا میں شہد اور روٹی ملے گی، یہ گارنٹی ہے۔ دیکھو خدمت خلق کا تصور دیکھو ذرا، انسانیت کا درد دیکھو ذرا۔ یہ ہے عمر، اسے بدبخت وسیم رضوی کہتا ہے کہ دہشت گردی میں بدل دیا، بدبخت ترین انسان ہے اس دور کا۔ ابھی میں سن رہا تھا اس بدبخت کے الفاظ، اللہ کے رسول کے بعد دہشت گردی میں اسلام کو بدلنے والے عمر و ابو بکر ہیں، کہہ رہا ہے، علل اعلان کہہ رہا ہے، شیعہ کتا ہے جو کہتا ہے، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا اور انسانیت کے لیے اپنی پوری حیثیت مٹا دی، ان شخصیتوں پر بولتا ہے، بے دریغ بولتا ہے، اور آج ہم مجبور ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں کر سکتے۔ عہدوں پہ بیٹھا ہوا ہے نا جی، کیا کریں گے؟ ہم تو سب کچھ بھول کے اپنے پیٹ کی پڑی ہوئی ہے، ہمیں تو بھاگ رہے ہیں ہم۔ یہ حدیث ہے میرے بھائیوں، یہ قرآن کی آیات ہے، میں نے زیادہ تر کوئی اور قصے نہیں بیان کیے، میں نے آپ کے سامنے وہ تمام خاکہ رکھ دیا جس سے آپ کو خود معلوم ہو جائے حالات حاضرہ کے اندر خدمت خلق کتنا ضروری ہے، اور اسلام نے اس کا تصور بڑا اونچا دیا ہے۔ میرے بھائیوں نکلو، کرو اس کے لیے، اکیلے نہیں، بالجماع کرو، آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے کرو، پہنچاؤ وہاں تک۔ ہمارا بیت السلام جو ہے اس کے ساتھ جڑو، آؤ لگو، اللہ کی راہ میں دو، خرچ کرو، بتاؤ۔ ازل سے اسلام کا نمونہ جو تھا خدمت خلق کے اعتبار سے 2021 میں بھی ہے وہی قائم۔ بتانے والے نہ بتائیں تو نہ بتائیں، لیکن ہے، حقیقت میں ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ یہ کیا زندگی ہے اپنے جانوروں کی طرح اپنے آپ کو کھاؤ پیو اور شاندار رکھو مر جاؤ؟ یہ زندگی تھوڑی کوئی زندگی ہے۔ زندگی تو وہ ہے نا جی جو اپنے سے مبرہ ہو کے سوچو، اپنے علاوہ کا سوچو، غیروں کے بارے میں، انسانیت کے بارے میں درد رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو عالم ہے تو کیوں ہیں؟ سرور کائنات ہے تو کیوں ہیں؟ سید العرب والعجم ہے تو کیوں ہیں؟ سید الانس والجن ہے تو کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے
کہ سب سے ماورا ہو کر پوری انسانیت کے بارے میں کائنات میں کسی نے حد سے زیادہ سوچا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے زیادہ کوئی ہے ہی نہیں دنیا کے اندر۔